عموماً لفظ وسطیت کا جو معنی لوگ سمجھتے ہیں وہ یہ کہ کسی بھی معاملے میں، خصوصاً کسی اختلافی معاملے میں، درمیانی راہ اختیار کرنا ہی وسطیت ہے، چاہے اس کی تائید کتاب و سنت سے ہوتی ہو یا اس کی مخالفت کتاب و سنت سے ہوتی ہو۔ اس سے قطع نظر اگر کسی بھی معاملے میں کوئی درمیانی راہ اختیار کرتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی وسطیت اور اعتدال ہے، چاہے اس کی تائید کتاب و سنت سے ہوتی ہو، منہج سلف سے اس کی تائید ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو، اس سے کوئی خاص پرواہ نہیں ہوتا۔ لوگوں نے یہی سمجھ لیا ہے کہ وسطیت یہی ہے۔ یقیناً وسطیت کے اندر درمیانی پہلو کا معنی موجود ہے، اس میں شک نہیں، لیکن وسطیت کو، اعتدال کو اسی درمیانی پہلو کے معنی میں محصور کر دینا وسطیت اور اعتدال کی بہت ہی تنگ اور بہت ہی ناقص تفسیر ہوگی، اس کا بہت ہی تنگ اور ناقص اس کا معنی و مفہوم ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں امت وسط کے خطاب سے ملقب کیا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہمارے لیے عظیم شرف کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس لقب سے ملقب فرمایا۔ اس لقب کا مطلب اور مفاد یہ نہیں ہے کہ ہم تاریخی اعتبار سے یا جغرافیائی اعتبار سے یا تہذیب و ثقافت کے اعتبار سے کوئی درمیانی قوم ہے، اس کا یہ معنی مفہوم نہیں ہے، اور نہ اس کا یہ معنی مفہوم ہے کہ کسی بھی مسئلے میں درمیانی راہ ہم اختیار کریں تو ہم اس لقب کے مستحق ہو جائیں گے، بلکہ اگر صرف درمیانی راہ کو اختیار کرنا وسطیت اور اعتدال کہلاتا تو معتزلہ بھی اس وصف کے حقدار ہوتے، جو اس بات کے قائل ہیں کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب منزلۃ بین المنزلتین ہوتا ہے، نہ مسلمان اور نہ کافر۔ اگر صرف درمیانی راہ اختیار کرنا ہی وسطیت کہلاتا تو اس وصف کے حقدار معتزلہ بھی ہوتے، جو منزلۃ بین المنزلتین کے قائل ہیں، بلکہ اس وصف کے حقدار منافقین بھی ہوتے، جو کفار اور مسلمانوں کے درمیان ہیں، جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا بیان فرمایا ہے؟ مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا۔ یہ کفر کے درمیان اور اسلام کے درمیان ہمیشہ تذبذب کے شکار رہتے ہیں، نہ اس طرف ہوتے ہیں نہ اس طرف ہوتے ہیں، نہ مسلمانوں کے ساتھ نہ کفار کے ساتھ۔ تو یہ بھی درمیانی پہلو ہے۔ معتزلہ کا موقف بھی وسطیت کہلاتا، یہاں تک کہ نفاق بھی وسطیت اور اعتدال کہلاتا اگر وسطیت کا صرف یہی معنی و مفہوم ہوتا کہ درمیانی راہ کو اختیار کیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس اللہ رب العالمین نے ہمیں اس لقب سے ملقب فرمایا ہے، اس کا معنی قطعی طور پر یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ معتزلہ پر اور منافقین پر بھی صادق آئے۔ تو یقیناً پہلے وسطیت اور اعتدال کا معنی و مفہوم متعین کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک وسطیت اور اعتدال کا معنی و مفہوم متعین نہیں ہوگا تب تک اسی طرح کے اشکالات پیدا ہوتے رہیں گے، اور ہر کوئی اپنے بارے میں دعویٰ کرے گا کہ ہم وسطیت پر اور اعتدال پر قائم ہیں، اور اپنے برخلاف منہج و عقیدہ رکھنے والوں کو اسی طرح متشدد یا متساہل کے لقب سے وہ نوازتا رہے گا۔ اس لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ وسطیت کا معنی و مفہوم متعین کیا جائے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بیان کیا کہ یہ لقب اللہ رب العالمین کا عطا کردہ ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس لقب سے نوازا ہے کہ ہم امت وسط ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ اس آیت کی صحیح تفسیر کیا ہے، صحیح معنی و مفہوم کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ معتمد عربی ڈکشنریوں کی طرف رجوع کیا جائے کہ وسط کا معنی کلام عرب کے اندر کیا آتا ہے، احادیث کی طرف رجوع کیا جائے، آثار صحابہ اور تابعین کی طرف رجوع کیا جائے، اور دیکھا جائے کہ انہوں نے اس آیت سے کیا سمجھا،
उम्मत वसत से उन्होंने क्या माना मफहूम ने अखज किया? यकीनन वही माना मुअतबर है जो अहले अरब समझते थे लफ्ज वसत से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस के अंदर जिसे बयान किया, सहाबा इकराम ने अल्लाह के रसूल से जो माना मफहूम इस आयत का समझा, अपने बाद आने वाली उम्मत को जो सिखाया, यकीनन उस माने के अलावा कोई दूसरा माना मफहूम मुअतबर नहीं हो सकता। जब मुअतमद अरबी डिक्शनरियों और किताब सुन्नत के मसादिर की तरफ हम रुजू करते हैं इस मानी की तफसीर के लिए, तो जो मानी इस लफ्ज के हमें मिलते हैं उनको अगर जमा किया जाए और मजमूई एतबार से देखा जाए तो लफ्ज वसत के कुल 3 मानी निकलते हैं। पहला माना है दोनों किनारों के दरमियान और बीचों बीच को लफ्ज वसत कहते हैं। कलाम अरब में दोनों किनारों के दरमियान और बीचों बीच को कलाम अरब में वसत कहते हैं। इसकी क्या दलील है? इसकी दलील खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल बरकतु तंज़िलु वसत अत्तआम फकुलू मिन हाफ़तैहि वला तअकुलू मिन वसतिही। इमाम तिर्मिज़ी ने अपनी जामे के अंदर इस हदीस को रिवायत किया है और इसे हसन सही करार दिया है, और अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने भी इसे सही करार दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर 2 मरतबा लफ्ज वसत का तज़किरा फरमाया। अल बरकतु तंज़िलु वसत अत्तआम फकुलू मिन हाफ़तैहि वला तअकुलू मिन वसतिही, कि बरकत खाने के बीचों बीच नाजिल होती है, इसलिए किनारे से खाओ, बीचों बीच से ना खाओ। यह हदीस लफ्ज वसत का एक माना मुतय्यन करती है कि लफ्ज वसत कलाम अरब के अंदर किसे कहते हैं? किनारों के बीचों बीच जो दरमियान में हो उसे अरबी जबान में वसत कहते हैं। दूसरा माना है अदलो इंसाफ करने वाले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद यह माना बयान किया है। इस आयत की तफसीर आप सही बुखारी के अंदर उठाएं, देखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत की तफसीर करते हुए क्या बयान किया। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपनी सही के अंदर इस आयत की तफसीर बयान की है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल वसतु अल अदलु, अल वसतु अल अदलु। ये सही बुखारी के अंदर मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस लफ्ज की तफसीर इस आयत के सियाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वसत से मुराद क्या है? वसल से मुराद आदिल है, अदल इंसाफ करने वाले। यही कौल बेआइनिही सलफ सालिहीन की एक जमात से मनकूल है। मसलन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, अबू सईद से, मुजाहिद, कतादा, रबी, अता, अब्दुल्लाह बिन अबी कसीर और इन जैसे बेशुमार सलफ सालिहीन से बेआइनिही यही कौल मरवी मनकूल है। तफसील के लिए आप तफसीर तबरी देख सकते हैं। इसी तरह अल्लामा इब्नुल जौज़ी रहमहुल्लाह की ज़ादुल मसीर देख सकते हैं कि उन्होंने सलफ सालिहीन से इस लफ्ज का क्या माना नकल किया है। ये तमाम के तमाम सलफ सालिहीन इस लफ्ज का माना बयान करते हुए कहते हैं कि वसत से मुराद अल अदल है, अदल इंसाफ करने वाले। तीसरा माना इस लफ्ज का खियार है, यानी बेहतरीन लोग। बहुत सारे उलमाए मुतकद्दिमीन ने इस आयत की तफसीर करते हुए लफ्ज आदल के बाद लफ्ज खियार का इजाफा फरमाया है। चुनांचे इब्ने कुतैबा अद्दीनवरी रहमहुल्लाह, जिनकी वफात सन 276 हिजरी में हुई है, ये 3री सदी हिजरी के आलिम हैं, इमाम अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के ज़माने के। इन्होंने गरीबुल कुरान के अंदर इस लफ्ज का माना बयान करते हुए फरमाया है, जअलनाकुम उम्मतन वसता अय अदलन खियारा, अय अदलन खियारन, के उम्मत वसत से मुराद क्या है? अदलो इंसाफ करने वाले बेहतरीन लोग। और अपने इस माने की तायीद में उन्होंने कुरान की ही दूसरी आयत को दलील के तौर पर पेश किया है। वो दूसरी आयत कौन सी आयत है? क़ाल अवसतुहुम अलम अकुल लकुम लौला तुसब्बिहून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस लफ्ज को दूसरी जगह भी इस्तेमाल फरमाया है, क़ाल अवसतुहुम। अवसतुहुम मतलब अअदलुहुम व अखयरुहुम। कहते हैं कि अवसतुहुम माना है
ایسا نہیں کہ قد کے اعتبار سے وہ سب سے درمیانی قد کے تھے تمام لوگوں میں سے، یہ معنی نہیں ہے، بلکہ اس جماعت کے سب سے افضل تھے، یہ سب سے زیادہ عدل و انصاف کی بات کرنے والے تھے، سب سے بہترین تھے یہ۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تم کو پہلے ہی کہا تھا کہ تم کاش کہ اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے، تم اللہ کی تسبیح کیوں نہیں بیان کرتے ہو؟ تو انہوں نے اپنے اس معنی کی تائید کے لیے اللہ رب العالمین کے کلام سے ہی ایک دوسری آیت سے دلیل پیش کر دی۔ یہی معنی بعینہ امام طبری رحمہ اللہ نے اس سے بھی صراحت کے ساتھ اپنی تفسیر کے اندر بیان کیا ہے۔ چنانچہ امام طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں الوسط العدل وذلك معنی الخيار، عدل کا معنی کیا ہے؟ خیار ہے، عدل و انصاف کرنے والے یعنی بہترین لوگ۔ لأن الخيار من الناس عدولهم، فرماتے ہیں اس لیے کہ لوگوں کے اندر سب سے افضل اور اچھے لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو عدل و انصاف کی بات کرتے ہیں۔ علامہ ابن قتیبہ دینوری رحمہ اللہ نے اور امام طبری رحمہ اللہ نے جو معنی بیان کیا وسط کا، جو تیسرا معنی ہم نے بیان کیا ہے کہ خیار کے معنی میں، بہترین اور اچھے لوگوں کے معنی میں، مفسرین کرام کی ایک جماعت نے یہی معنی بیان کیا ہے۔ چنانچہ علامہ سمعانی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں، علامہ بغوی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں، اسی طرح حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں، اسی طرح علامہ سعدی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں، اس سے پہلے شوکانی رحمہ اللہ نے فتح القدیر کے اندر، مفسرین کی ایک جماعت نے یہی معنی بیان کیا ہے جو کہ سلف میں سے ابن قتیبہ دینوری رحمہ اللہ نے اور امام طبری رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ تو یہ سلف صالحین کی تفسیر ہے لفظ وسط کے معنی میں۔ کل 3 معنی آپ کے سامنے بیان کیے گئے لفظ وسط کے۔ اگر ان 3 معانی کو جمع کیا جائے اور مجموعی اعتبار سے وسطیت کی تعریف نکالی جائے تو وسطیت کی تعریف کیا نکلے گی؟ وسطیت اور اعتدال ایک ایسی بہترین صفت ہے جو افراط و تفریط اور غلو و تقصیر کے درمیان عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ یہ تعریف مجموعی اعتبار سے نکلے گی وسطیت اور اعتدال کی۔ میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، وسطیت اور اعتدال ایک ایسی بہترین صفت ہے جو افراط و تفریط سے اور غلو و تقصیر سے پاک ہے اور انصاف پر، عدل پر مبنی ہے۔ یہ وسطیت کا معنی سلف صالحین کی تفسیر کی روشنی میں اخذ ہوتا ہے، یہی معنی مترشح ہوتا ہے۔ پتا چلا کہ وسطیت کے اندر 3 بنیادی چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ وسطیت کے اندر 3 بنیادی چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ افراط و تفریط اور غلو و تقصیر سے پاک ہو۔ پہلی چیز یہ ہے کہ افراط و تفریط سے اور غلو و تقصیر سے پاک ہو۔ دوسری چیز یہ ہے عدل و انصاف موجود ہو، ظلم و ستم نہ ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ عدل و انصاف موجود ہو، ظلم و ستم نہ ہو۔ اور تیسری چیز ہے خیر ہو، شر نہ ہو۔ اب اگر کسی عمل کے اندر یہ تینوں چیزیں موجود ہیں تو یقیناً وہ عمل مبنی بر اعتدال اور مبنی بر وسطیت ہے۔ اور کسی عمل میں یہ 3 چیزیں موجود نہیں ہیں، خصوصاً اگر اس میں افراط و تفریط کا پہلو پایا جاتا ہے، اس میں خیر نہیں پایا جاتا، شر پایا جاتا ہے، تو پھر وہ عمل چاہے درمیانی کیوں نہ ہو، وسطیت اور اعتدال والا نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے مثال سے سمجھایا گیا کہ گرچہ درمیانی ہو لیکن اس میں خیر کا معنی نہ ہو، اس میں عدل و انصاف کا معنی نہ ہو، غلو ہو، تقصیر ہو، افراط و تفریط ہو، تو اسے وسطیت نہیں کہہ سکتے۔ ان چیزوں سے پاک ہونا ضروری ہے، تبھی وہ وسطیت کہلا سکتا ہے۔ اب کیسے پتا چلے گا کہ کون سی چیز عدل و انصاف پر مبنی ہے، کون سی چیز خیر ہے، کون سی چیز شر ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے اس کا مرجع فقط اور فقط کتاب و سنت ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس طرح ہمیں امت وسط کے لقب سے ملقب کیا ہے، اسی طرح امت خیر کے لقب سے بھی ملقب کیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ امت وسط امت خیر ہی ہے۔ ابھی آپ کے سامنے میں نے تیسرا معنی کیا بیان کیا کہ وسط کا معنی، تیسرا معنی خیار کے معنی میں، خیر کے معنی میں، بہترین لوگ، اچھے لوگ۔ اور اللہ رب العالمین نے خود اسی لفظ سے ہمیں ایک دوسری آیت کے اندر ملقب کیا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اس خیر امت کی ذمہ داری کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔
خیر امت ہم کب ہو سکتے ہیں؟ جب نیکی کا حکم دیں اور منکر سے روکیں. سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ توحید ہے. اور سب سے بڑا منکر شرک ہے. آہستہ آہستہ اس کے اندر کمی واقع ہوتی ہے دونوں جانب. سب سے بڑی نیکی توحید ہے اور سب سے بڑا منکر کیا ہے؟ شرک ہے. شرک سے نیچے اتر کر شرک اکبر نہ ہو تو شرک اصغر، بدعات و خرافات اور دوسرے معاصی و منکرات، ان تمام چیزوں سے روکنا خیر امت کی ذمہ داری ہے. اس لیے اگر کوئی کہتا ہے کہ اہل بدعات پر رد کرنا یہ وسطیت اور اعتدال کے خلاف ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وسطیت اور اعتدال کا اس نے وہ مفہوم سمجھا ہی نہیں جو کہ سلف صالحین نے بیان کیا. لفظ وسط اس معنی میں دلالت ہی نہیں کرتا کہ آپ سب کے درمیان ایسا موازنہ کرنے کی کوشش کریں اور ایسا ماحول بنانے کی کوشش کریں کہ سب کوئی آپ سے خوش ہو. نہ اہل بدعات پر رد کرنا ہے اور نہ اہل سنت کی تعریف کرنی ہے کھل کر، تاکہ دوسرے فریق ناراض نہ ہو جائے. ظاہر سی بات ہے کہ سلف صالحین نے وسطیت اور اعتدال کے یہ مفہوم نہیں سمجھا ہے. آپ کتب رجال کو اٹھائیں اور یہ سلسلہ صحابہ اکرام کے زمانے سے شروع ہو چکا تھا. جو علم حدیث کے طلبہ ہے جانتے ہیں کہ یہ سلسلہ صحابہ اکرام کے زمانے سے شروع ہو چکا تھا. امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے مقدمے کے اندر، صحیح مسلم کے مقدمے میں، ایک دو نہیں بے شمار صحابہ اکرام، تابعین اعظام، تابع تابعین کے آثار نقل کیے ہیں صحیح اسانید سے کہ کیسے خیر القرون کے اندر ہی اس طرح اہل بدعات سے تحذیر کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا. ظاہر سی بات ہے کہ وسطیت اور اعتدال کا مفہوم وہ سمجھتے تھے اور انہوں نے اسی روشنی میں اپنا منہج طے کیا اور آنے والی امت کو ایک شاہراہ دکھایا کہ وسطیت اور اعتدال کیا ہے. خصوصاً صحیح مسلم کا مقدمہ پڑھے، آپ دنگ رہ جائیں گے کہ کیسے سلف صالحین کے زمانے سے ہی اس طرح کے افکار کے خلاف انہوں نے محاذ کھول دیا تھا اور ایسے لوگوں کی تحذیر کرنی شروع کی تھی. تو حقیقت وسطیت اور اعتدال یہی ہے. اس لیے اگر کسی کو کسی عمل کے بارے میں اعتراض ہے کہ یہ تشدد پر مبنی ہے، تو اس کا میزان کیا ہے؟ اس کا میزان کتاب و سنت ہے. اگر کتاب و سنت کے میزان پر سلف صالحین کے فہم کے مطابق وہ عمل صحیح ہے تو وہی مبنی بر وسطیت اور مبنی بر اعتدال ہے. اگر کتاب و سنت کے میزان پر وہ عمل صحیح نہیں ہے تو وہ مبنی بر اعتدال نہیں ہو سکتا. اس لیے ہم کہیں گے کہ چور کا ہاتھ کاٹنا عین وسطیت اور اعتدال ہے. اگر کوئی شادی شدہ زانیہ ہے یا زانی ہے، اسے رجم کرنا عین وسطیت اور اعتدال ہے. اگر کوئی کسی معصوم پر جھوٹی تہمت لگائے، اس پر کوڑے برسانا عین وسطیت اور اعتدال ہے. وسطیت اور اعتدال کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ درمیانی پہلو صرف اختیار کی جائے. ہاں، درمیانی معنی ہو سکتا ہے اس میں، اور بسا اوقات یہ معنی نہیں بھی پایا جا سکتا ہے. جیسے کہ بے شمار ایسی مثالیں آپ پائیں گے کہ اس میں درمیانی معنی نہیں ہے موجود، لیکن اس میں اعتدال کا مفہوم موجود ہے، عدل و انصاف پر مبنی ہے، وہ خیر کا پہلو اس کے اندر موجود ہے. تو وسطیت کے اندر جو اصل شرط ہے، بنیادی شرط ہے، وہ کیا ہے؟ اس کے اندر افراط و تفریط نہ ہو، اس کے اندر غلو نہ ہو، تقصیر نہ ہو، ظلم و تشدد نہ ہو، عدل و انصاف ہو. اسے کہتے ہیں وسطیت اور اعتدال. اور اس کے برخلاف جو بھی منہج کوئی اختیار کرے وہ وسطیت اور اعتدال نہیں ہو سکتا. چنانچہ آپ معاصرین کے اندر دو سو سال کے اندر جائزہ لیں، خصوصاً بر صغیر کے اندر وسطیت اور اعتدال کے نام سے جو مفہوم لوگوں کے ذہن میں بیٹھانے کی کوشش کی گئی، کیا حقیقت میں یہی وسطیت اور اعتدال سلف صالحین نے سمجھا تھا؟ ابھی آپ کے سامنے خیر القرون کے آثار نقل کیے گئے اور بیان کیا گیا کہ انہوں نے وسطیت اور اعتدال کا کیا مفہوم سمجھا تھا. آپ کے سامنے صرف ایک مثال پیش کرتا ہوں. آپ نے مسلک اعتدال نام سے مولانا مودودی صاحب کی ایک کتاب سنی ہوگی. تفہیمات کے اندر ایک کتاب موجود ہے، اس کا نام رکھا انہوں نے کیا؟ مسلک اعتدال. اور اس کے اندر انہوں نے کیا پیش کیا ہے؟ سنت رسول اور محدثین کے جہود کے متعلق اس کتاب میں ایسے ایسے اعتراضات اور اشکالات موجود ہیں جو در حقیقت منکرین سنت کے
اعتراضات ہیں اور اشکالات ہیں۔ چنانچہ بغیر کسی اصول و ضابطے کے محدثین کے نہایت ہی ٹھوس منہج پر مولانا مودودی اس کتاب میں تنقیدیں کرتے رہے۔ ذوق اور عقل کو ہی انہوں نے احادیث کی رد و قبولیت کا معیار قرار دیا۔ محدثین پر درایت کو نظر انداز کر کے روایت پر پورا اعتماد کرنے کی الزام تراشی کی۔ اپنے ذوق و عقل کے خلاف ہونے کی وجہ سے صرف دوسری کتابوں کی صحیح حدیث نہیں بلکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیثوں تک پر اعتراض کیا۔ چنانچہ صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر بعض احادیث ایسی آپ کو ملیں گی جن پر مولانا مودودی نے اعتراض کیا ہے اور ان کے اندر شکوک و شبہات ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہو سکتا۔ مثلا ابراہیم علیہ السلام کی کذبات ثلاثہ والی حدیث، سلیمان علیہ السلام کی ایک ہی رات 90 بیویوں سے مجامعت والی حدیث، دجال کے مقید ہونے کے متعلق خبر دینے والی حدیث جو کہ حدیث جساسہ کے نام سے مشہور ہے، تو ان احادیث کے متعلق تشکیک کا راستہ اپنایا جو بعد میں منکرین سنت کے لیے ایک نظیر بنا۔ خبر واحد کی ذہنیت کا راگ الاپتے رہے اور پورے ذخیرہ سنت کو ہی مشکوک کرنے کی کوشش کی، اور ان تمام چیزوں کا نام کیا رکھا انہوں نے؟ مسلک اعتدال۔ اب غور کریں کہ کیا یہی مسلک اعتدال ہے جسے سلف صالحین نے سمجھا تھا اور جس کی دعوت دی تھی؟ ظاہر سی بات ہے کہ دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ابھی ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے، آج ہی کے دن جنوبی ہند میں سیرت قرضاوی پر ایک کانفرنس چل رہی تھی، ابھی بھی یوٹیوب پر وہ موجود ہے۔ آپ سنیں کہ مولانا قرضاوی کو اس میں وسطیت اور اعتدال کا علم بردار ثابت کرنے کی کوشش کی گئی۔ مولانا قرضاوی کو وسطیت اور اعتدال کا علم بردار ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے، حالانکہ سبھی جانتے ہیں کہ ان کے فتاووں کی وجہ سے عالم اسلام میں کس طرح کے فتنے و فساد برپا ہوئے اور کتنے لاکھوں افراد جاں بحق ہوئے، کتنے گود سونے ہو گئے، کتنے بچے یتیم ہو گئے۔ اگر وسطیت اور اعتدال کا یہی مفہوم ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ سلف صالحین نے اس کا مطلب کہ وسطیت اور اعتدال کا مفہوم نہیں سمجھا تھا۔ وسطیت اور اعتدال اگر اس کو ہم مختصراً ایک لفظ میں بیان کرنا چاہیں تو کیا ہے؟ وہ کتاب و سنت بفہم سلف امت ہے۔ جو بھی چیز کتاب و سنت سے ثابت ہو اور سلف صالحین نے اس کا جو مفہوم بیان کیا ہو، یہی وسطیت اور یہی اعتدال ہے۔ یہ کوئی الگ سے کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے امت وسط کے لقب سے ملقب کیا ہے اور خیر امت کے لقب سے ہی ملقب کیا ہے، اور جو وسط کا معنی ہے وہی خیر کا معنی ہے۔ اس لیے اس طرح کے پرکشش اور خوبصورت نعروں کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنے، سلف صالحین کے منہج پر چلنے کی ضرورت ہے، اور ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عضو علیہ بالنواجذ کہا ہے، سختی کے ساتھ اسے تھامنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہی نجات کی راہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں وسطیت اور اعتدال پر ہمیشہ قائم رکھے۔ اس کا صحیح معنی و مفہوم کیا ہے اسے سمجھنے اور اس منہج پر چلنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تقبل رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔